سوید بن ثابت ایمان لے آئے. لوگوں نے کہا عجب معاملہ ہے، جس کو ہم نے روکا ہے وہی نبی کے پاس جاتا ہے اور اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. اسی اسنا میں حضرت ضماد ازدی کہتے ہیں کہ یہ اپنے دوست قبیلہ کے امیر تھے، ہاں جی، اور ان کے بڑی شان و شوکت تھی، بڑے ان کو سردار مانا جاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا کہ اللہ نے ان کو حکمت لقمان عطا کی ہوئی ہے، یعنی جو اللہ نے ان کو دانائی عطا کی تھی. کہتے ہیں یہ بڑی بصیرت والے آدمی ہیں. اب یہ لوگ جاتے ہیں، ضماد ازدی خیال کرنا اس پیغمبر کی بات کو سننا نہیں ہے، اس پیغمبر کے پیغام کو سننا نہیں ہے. ضماد ازدی کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے جی. کہنے لگے کہ میں جس وقت بیت اللہ کے اندر داخل ہونے لگا تو پہلے میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی کو ٹھونس دیا، پھر اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیا کہ اس پیغمبر کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے. ہاں جی، ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں وہ روئی ٹھونس کے کانوں کے اندر انگلیاں بھی میں نے ڈال لیں کہ اس پیغمبر کی آواز میرے تک نہ پہنچے. لیکن یہ میرے رب کی شان ہے، جب وہ ہدایت دینے کے اوپر آتا ہے نا، ہاں جی، قربان جائیں اس ذات کے اوپر. اللہ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر ایک تیری چاہت ہے اور ایک تیرے رب کی چاہت ہے. تو جسے چاہے گا کہ ہدایت مل جائے، کان بھی قریب کریں، اللہ کا فیصلہ ہو کہ ہدایت نہیں دینی تو اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں جی، لیکن جس کے بارے میں ہم چاہیں گے پھر ہم اس کو ہدایت سے نواز دیں گے، اس کو یہ دولت عطا کر دیں گے، کیونکہ یہ ہدایت کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ کے خزانوں میں ایک بڑا خزانہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے مانگو اپنے رب سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھے رستے کے اوپر چلا. تو بہرحال وہی بات کہ جس کو میرے رب کی منظوری ہو، اللہ پھر اس کے لیے ہدایت کے سارے اسباب مہیا کر دیتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. یہی تو رب ہے جو اپنی قدرت کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. یہی تو رب ہے جو اپنی ذات کا تعارف ان واقعات سے کراتا ہے. یہی تو رب کی ذات ہے جو انسان کو اپنی معرفت کرواتا ہے کہ لوگوں ان واقعات کو دیکھ کر حالات کو بدلنے والے اللہ کی ذات کی طرف غور و فکر کرو. اب تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دوست قبیلے سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی کو بھی ڈالا، انگلیوں کو بھی ڈالا، آواز نہ پہنچے، لیکن تھوڑی تھوڑی آواز میرے کانوں کے اندر پڑ رہی تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات تھے، جس میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں وہ پیغمبر جیسے پیغام دے رہا تھا. تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب لوگ میرے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، جب مجھے یہ لقب دیا ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے حکمت لقمانی عطا کی ہوئی ہے، تو پھر میں کیا اس کی باتوں کے اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگے اس کی بات کو سننے کے اندر حرج کیا ہے؟ اگر بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا، نہ اچھی لگی تو کہہ دوں گا کہ بھائی میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ سنائیے کیا پیغام آپ مجھے دینا چاہتے ہیں. آپ نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، آپ نے ان کو اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بتایا کہ اپنے رب کی پہچان کیسے کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کو کس طریقے سے ماننا ہے. کہنے لگے کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ واعظ و نصیحت کرتے جا رہے تھے، اللہ طفیل بن عمر دوسی کے دل کی کیفیت کو بدلتا جا رہا تھا. ہاں جی، اور کیوں نہ بدلے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو. ہاں جی، کیوں نہ بدلے کہ جس کو دشمن بھی صادق کہتے ہوں. کیوں نہ بدلے کہ جو دنیا کی امانتوں کی اتنی رکھوالی کرنے والا ہو، وہ دین کی امانت کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچاتا ہوگا. کیوں نہ اس کی بات اثر کرے. ہاں جی، جس وقت طفیل بن عمر دوسی کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام رکھا، ہاں جی، اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا، تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں اللہ نے میرے اسی وقت سارے دل کی کیفیت کو بدل دیا. ہاں جی، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ گئی. ہاں جی، اور میں نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ اتنا پیارا دین اسلام ہے، میں ابھی یہیں پہ کھڑے ہو کے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پہ ایمان قبول کیا. ہاں جی، اپنے ایمان لانے کا آپ نے اعلان کیا. طفیل بن عمر دوسی
دوسی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیوں؟ میں اپنے قبیلے کا امیر ہوں، یعنی میں ان کا سردار تسلیم کیا جاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری وجہ سے اللہ اور کئی لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے نوازے گا۔ چنانچہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی کے بارے میں آپ کے لیے دعا کی۔ وہی بات بسا اوقات پیغمبر دعا کرتا ہے، پہنچنے والا ابھی پہنچتا ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو دین اسلام جیسی نعمت سے نواز دے۔ ہاں جی، یہ وہی ابو ہریرہ کہ جن سے کہتے ہیں 5,500 کے قریب روایتیں پہنچتی ہیں۔ ہاں جی، وہ علم کا شہر، وہ علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، کہنے لگے میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ نے بھاگنا شروع کر دیا، بازار کے اندر گلی سے بھاگتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ خیریت تو ہے، آج بڑے بھاگ کے جا رہے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابھی دروازے پہ پہنچا، ہاں جی میں نے دستک دی، لیکن کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ میں نے کہا والدہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے آج دروازہ کھولنے میں بڑی تاخیر کی۔ فرمایا بیٹا سچ پوچھ، میرے دل میں اسلام کی ایسی محبت بیٹھی، ہاں جی میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے چاہتی ہوں کہ اس پیغمبر کے پاس جا کے ایمان کو قبول کر لوں۔ تو وہی بات جب میرے رب کا فیصلہ ہو، ادھر پیغمبر کے ہاتھ اڑتے ہیں، ہاں جی پہنچنے والا ابھی پہنچتا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں جس وقت جا کے میں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بھائی دین اسلام ہی سچا دین ہے، یہی مذہب برحق ہے، وہ آخری نبی آ چکا ہے کہ جس کے تذکرے ہم پہلے سنتے رہے ہیں، لہذا تم اس پیغمبر کی بات کو مان لو۔ وہی بات، وہی حدیث پھر یاد آ گئی کہ بسا اوقات بات کہنے والا ہاں جی بات کو پہنچا دیتا ہے، لیکن سننے والا اس کو اتنا محفوظ کر دیتا ہے کہ اس کا عمل کہنے والے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب میرے پیغمبر نے طفیل بن عمرو دوسی کو یہ بات کہی، ہاں جی ان کو پیغام دین حق سمجھایا بھی، بتایا بھی۔ اب وہ جا کے جس وقت آگے واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو پتہ کتنے افراد، 80 کے قریب افراد ایمان قبول کر کے ہاں جی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب ایک شخص نے ایمان قبول کیا، ان کی وجہ سے 80 افراد نے اپنے سینوں کو ایمان کی روشنی سے سجایا۔ اسی طرح حضرت زماد ازدی کہتے ہیں یہ بڑے مشہور تھے، جھاڑ پھونک کے اندر مریض جو ہوتا تھا اس کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ زماد ازدی کو اب لوگوں نے پھر گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ یار جس کو سمجھاتے ہیں وہی پیغمبر کا غلام بن جاتا ہے، جس کو ہم روکتے ہیں وہی پیغمبر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ زماد ازدی اس طرح کر کہ وہ پیغمبر معاذ اللہ ہاں جی اس کو کوئی مسئلہ ایسا ہے جادو کا کہ تو اس کو دم کر، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ہاں جی اور ہو سکتا ہے ان کی کفیت درست ہو جائے اور اپنی باتوں سے باز آ جائے۔ زماد ازدی کہتے ہیں کہ میں جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں بڑا پر اعتماد تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس کتنے ایسے مریض آئے، میں نے ان کو دم کیا، وہ صحت یاب ہوئے۔ تو کہنے لگے زماد ازدی کہ اے پیغمبر پہلے میں اپنی کلام پڑھوں کہ تم اپنی کلام سناتے ہو؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا ہم خطبہ پڑھتے ہیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی مدد کے لیے ہاں جی ان کو آگاہ کیا کہ مدد مانگنی کس سے ہے، مدد مانگنے کے لائق ذات کون سی ہے۔ کہنے لگے زماد ازدی نے ایک بار جس وقت خطبہ سنا، کہنے لگے اگر ہو سکے تو دوبارہ تو سنائیے گا۔ ہاں جی قربان جائیں، پیغمبر کی زبان ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، یہ سمجھیے نور علی نور تھا کہ روشنی پہلے تھی لیکن میرے پیغمبر نے پڑھا تو روشنی کے اوپر روشنی ہوتی گئی۔ تو جس وقت زماد ازدی کہنے لگے ایک مرتبہ اور پڑھیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ پھر اللہ کی حمد و ثنا پڑھی۔ ہاں جی کہنے لگے میری خواہش ہے ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ تیسری مرتبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی حمد و ثنا کو شروع کیا، ادھر زماد ازدی نے اپنی زبان کے اوپر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر میں مان گیا
آپ کی زبان سے نکلنے والی کلام کسی انسان کی نہیں، یہ خالصتاً اللہ کی کلام ہے۔ تو وہی بات کہ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مخالفت اپنے عروج کے اوپر کی، سارے معاملات کیے، لیکن ہمیشہ مشیت مرضی میرے اللہ کی غالب آ کے رہتی ہے۔ ان کی تدبیریں یہ تھی کہ ہم پیغمبر کی آواز کو پست کر دیں گے، میرے اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ ہاں جی، تو جو ان کے عزائم تھے وہ مٹ گئے، اور اللہ کا جو عزم تھا یقیناً وہی ہر چیز کے اوپر غالب آ گیا۔ تو بہرحال یہ حج کے موسم کے اندر جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، بات پہلے مکہ تک تھی، لیکن اب اسلام کی شعائیں مکہ سے باہر بھی روشن ہونا شروع ہو گئی۔ ہاں جی، اور اسی اثناء کے اندر مدینہ سے 6 کے قریب افراد آئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ ہاں جی، اور بیعت میں کس چیز کا قرار تھا کہ ہم اخلاقیات کو درست کریں گے، معاملات کو درست کریں گے، ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، ہمیں جو اسلام حقوق بتائے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم ادا کریں گے۔ چنانچہ جس وقت 6 افراد نے ایمان قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اب وہ 6 افراد کون سے تھے، ان تک بات کیسے پہنچی تھی؟ اصل وہ یہودی لوگ بتایا کرتے تھے مدینہ کے اندر آ کر وہ پیغمبر آخری آئے گا، اس کی یہ علامات ہیں، اس کی یہ نشانیاں ہیں، ہاں جی، اس کا یہ اخلاق ہے، وہ بتا کے نا وہ لوگ مدینہ کے رہنے والے ان کو وہ علامتیں یاد ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 6 جو انصاری آئے انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سن کر، اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی کیفیات کو دیکھ کر، ہاں جی، آپ کی زبان کی مٹھاس کو سن کر وہ ایمان قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیں نا یہودیوں کیوں مڑ گئے؟ اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا کہ پہلے پیغمبروں کا سلسلہ تو بنو اسحاق سے چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ یہ ضد اور اناد ان کو لے ڈوبی کہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوا تھا پیغمبر کی علامات، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی روشنی سے ان کو مالا مال کر دیا۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے، بسا اوقات رستہ بتانے والا خود بھٹک جاتا ہے، لیکن مسافر اپنی منزلوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہودیوں نے ہی رستہ بتایا تھا لیکن وہ خود گمراہ ہو گئے۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو وہ بتا رہے تھے، جنہوں نے صرف آوازیں سنی تھی کہ وہ پیغمبر کے یہ اوصاف، یہ خلیہ، یہ عادات ہوں گی، ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ یوں 6 افراد نے جس وقت ایمان کو قبول کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنا کچھ سفیر بھیجی، ہمیں آ کے وہ اسلام کے بارے میں بتائے، اس کی حقانیت کے بارے کے اندر۔ تو اسلام کا پہلا سفیر مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت مصعب بن عمیر گئے، دن رات اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ پھر اگلے سال ایک بھرپور جماعت تیار ہوئی جس کے اندر 72 کے قریب افراد تھے جو ایمان قبول کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، جہاں پر آپ کو یہ لوگ رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مشکلات ڈال رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے معاف نہیں کرتے، بیت اللہ کا طواف آپ کے لیے بند، بیت اللہ کا دروازہ آپ کے لیے بند کر رکھا ہے، میرے پیغمبر آپ ہمارے پاس آئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم اپنی ہر چیز محبوب سے بڑھ کر میری حفاظت کرو گے۔ سب نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی اولاد، جان، عزت سے بڑھ کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن کسی نے دوسری طرف بھی پوچھا اللہ کے پیغمبر کل کو اللہ آپ کو فتح دیتا ہے، مکے میں آپ فاتح بن کے آتے ہیں، تو کیا آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں جی، اگرچہ مکہ میں فاتح بن کے داخل بھی ہو جاؤں، لیکن یاد رکھنا میرا جینا اور مرنا اب تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یوں یہ پہلی بیعت تھی۔ اسی اثناء کے اندر وہ بارہا کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ آ جائیں۔ اللہ نے اسی اثناء میں سورۃ کہف نازل فرما دی جس میں اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے پیغمبر ان قریب ہجرت کا حکم نازل ہونے والا ہے۔ ذہن سازی کی گئی، پہلے دلوں کے مٹی زمین کو تیار کیا گیا، کیونکہ سورۃ
صورت کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر تھا نا، اس لیے کہ بھائی جہاں پر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، جہاں کفر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں، وہاں پر اگر وطن سے بے وطن بھی ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن دین اسلام کو قربان نہیں کرنا۔ اسی صورت کہف کے اندر جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ پیغام تھا کہ بظاہر حالات اسی طرح آ رہے ہیں کہ مسلمان دب گئے، کمزور ہو گئے، لیکن نتیجہ کچھ اور نکلا تھا وہاں پر، یہاں بھی نتیجہ یہی نکلے گا میرے پیغمبر، جو آج آپ کو مکہ سے نکال کے اپنی گردنوں کو بلند کیے ہوئے نا، کل جس وقت میرا پیغمبر تو فاتح بن کے اس مکہ میں داخل ہوگا تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی، یہ مغلوب ہوں گے اور اللہ آپ کو ہی غلبہ عطا کرے گا۔ مزید ہجرت کیسے ہوئی، کس طریقے سے آغاز ہوا، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔